بچوں آج ہم بات کریں گے بینیفٹس آف کرائنگ، رونے کے فائدے، رونے کے فائدے۔ جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ روتے ہوئے دنیا میں آتا ہے، جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ روتے ہوئے آتا ہے، اور جو بچہ نہیں رو رہا ہوتا تو جو وہاں صحیح معنوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے جسم کے اوپر ان کی اسٹڈی ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ کسی طریقے سے روئے۔ ایک تو اسے الٹا لٹکا لیتے ہیں، یعنی کہ پاؤں سے پکڑ لیتے ہیں، دوسرا ٹھنڈے پانی کے اندر بھی تھوڑا سا اسے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طریقے سے وہ روئے۔ بچہ جتنا بچپن میں یعنی کہ پیدا ہونے کے بعد جتنا بچہ روتا ہے اس کے جو پھیپڑے وغیرہ ہوتے ہیں اتنا صحیح کام کرتے ہیں، اس کا پھیپڑے وغیرہ ہیں اتنا صحیح کام کرتے ہیں، بلڈ سرکولیشن بھی ان کی صحیح رہتی ہے۔ تو جب بلڈ سرکولیشن چلتی ہے اور سانس وغیرہ اس کی آنا جانا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بچہ صحت مند رہتا ہے۔ اور جو بچہ نہیں رو پاتا تو اس کے پھیپڑے وغیرہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتے، سانس کا مسئلہ پھر انہیں ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تک رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش مانگا کرتے تھے، رو رو کے اپنی امت کی بخشش مانگا کرتے تھے۔ بچوں پیغمبر ہے، وقت کا پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو وہ بھی رو رو کر ہمارے لیے مانگتے رہیں۔ تو بچوں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے اگر مانگنا چاہیے تو کیسے مانگنا چاہیے؟ دان نکال کے، ناچ ناچ کے، رو رو کے، گڑ گڑا کے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر حکمت ہوتی ہے بچوں، رو رو کے مانگنے میں حکمت ہوتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے زمین پر لایا گیا تھا اور اس کے بعد جب اماں ہوا کو ایک جگہ پہ اور حضرت آدم علیہ السلام کو دوسری جگہ پہ اتار دیا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کافی عرصہ تک روتے رہتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر لی اور پھر دونوں کو ملا دیا۔ بچوں رونے سے کیا ہوتا ہے؟ رونے سے یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر جو گرمی پیدا ہو جاتی ہے، بار بار دیکھنے سے آنکھیں گرم میں ہو جاتی ہیں بچوں، سارا دن چیزوں کو دیکھتے رہنے سے یا آنکھیں کھلی رہنے سے آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ان آنکھوں کی کولنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیے؟ آنسو۔ وہ جیسے آنسو نکلتے ہیں آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، یعنی جو دیکھنے کی پاور ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر ٹاکسن کیمیکل ہوتے ہیں جو جسم سے خارج ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ جسم کے اندر اگر پڑے رہتے وہ جسم کو نقصان دیتے، تکلیف دیتے، لیکن رونے کی صورت میں وہ جسم کے جو زہریلے میٹیریل ہیں وہ آنسوں کے ذریعے کیا ہو جاتے ہیں بچوں؟ خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ لیکن رونا کیسے ہے؟ رونا اکیلے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے رونا ہے، یعنی کہ مصلی کے اوپر آپ نے رونا ہے اور اکیلے میں رونا ہے، سب کے سامنے نہیں رونا۔ لیکن رونے کی حکمت ہے، رونے کی حکمت ہوتی ہے، رونا بہت ضروری ہے جسم کے لیے۔ بچوں بارش کے بعد موسم اچھا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح رونے کے بعد آپ کا جسم بھی بہت پرسکون ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر کچھ ہارمون ایسے ہوتے ہیں جو جسم کو سکون دیتے ہیں، آرام دیتے ہیں۔ وہ سکون اور آرام دینے والے ہارمون کب بنتے ہیں؟ جب انسان روتا ہے۔ جب انسان روتا ہے، زیادہ سے زیادہ روئے گا تو کچھ کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آنسوں کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں، تو جسم پھر مزید کچھ انزائم نکالتا ہے، ہارمون خارج کرتا ہے جو جسم کو سکون دیتے ہیں۔ اس وجہ سے رونے کے بعد آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ سکون۔ رونے کے بعد آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو اچھا فیل کرتے ہو۔ جو عورتیں وہ خوش رہتی ہیں یا صحت مند رہتی ہیں یا زیادہ مرتی بھی نہیں ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ بہت کم مرتی ہیں، مرد زیادہ مر جاتے ہیں۔ مرد بچوں کبھی دل کے اٹیک سے مر جاتا ہے، کبھی برین ہیمریج ہوتا ہے یعنی دماغ کی شریان پھٹ گئی، یا کبھی اور جسم بلڈ پریشر ہائی ہوا اور پھر اس کی موت ہوگی۔ تو مرد کیوں مر جاتے ہیں اس طرح سے؟ کیونکہ بچوں وہ روتے نہیں ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں مرد رونا جو ہے مرد کی مردانگی کے خلاف ہے۔ یہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے بچوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رویا کرتے تھے، امت کے غم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رویا کرتے تھے، تو یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مرد جو ہے روتا نہیں ہے؟ مرد کو رونا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے، اکیلے میں رونا چاہیے۔ جب آپ نہیں روئیں گے، یعنی کہ انسان جب نہیں روتا تو جسم کے اندر پیچیدگیاں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، جسم کی گرمی اندر ہی رہ جاتی ہے۔ جب وہ اندر ہی رہ جاتی ہے تو اندر ہی پھیپڑوں کو، گردے کو، دل کو، دماغ کو وہ اندر ہی نقصان دینا شروع کر دیتی ہے۔ اور جو بلڈ ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، وہ خون بھی گرم ہونے کے بعد وہ ذرا چینج ہو جاتا ہے قسم کا۔ بلڈ کے اندر اگر چینجنگ آ جاتی ہیں تو وہ بھی ورک صحیح طرح سے نہیں کر پاتا، تو جسم میں جہاں جہاں پہ بلڈ جاتا ہے، ہر جگہ پہ جاتا ہے بلڈ، تو جہاں جہاں پہ بلڈ جاتا ہے وہ جسم کا حصہ صحیح طرح سے پھر کام نہیں کر پاتا اگر خون خراب ہو گیا تو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آنسو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آپ اکیلے بیٹھ کے لازمی طور پہ کبھی کبھار رو لیا کریں، اکیلے بیٹھ کے کبھی کبھار رو لیا کریں۔ اس طرح رونے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جسم تندرست ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو اطمینان ملتا ہے۔ بچوں جب دماغ فریش ہوگا آپ دنیا کے سارے کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہو، اگر دماغ فریش ہوگا تو۔ اور دماغ فریش کب ہوگا؟
जब रोएंगे जिस्म से केमिकल निकलेंगे और ख़ास हार्मोन बनेंगे जो जिस्म को सुकून देते हैं, तभी तो ये मिलेंगे। तो इसलिए आपने क्या कोशिश करनी है कि कभी कभार अकेले बैठ के रोने की कोशिश किया करो, या गुनाहों के ऊपर रो लिया करो कि अल्लाह मुझसे इतने गुनाह मुझसे हो गए हैं, गलती से हो गए हैं, लेकिन दोबारा मैं ये गुनाह नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, और मुझे फ़िलहाल के लिए मुझे माफ़ कर दें, और दोबारा मैं कोशिश करूँगा ये मेरे गुनाह मुझसे ना हो। तो फिर दोबारा क्या हो सकता है, सुकून भी महसूस होगा कि गुनाहों की माफ़ी तो मैंने अल्लाह ताला से मांग ली है, और जब अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांग ली है, माफ़ भी तो अल्लाह ताला ने करना था, और माफ़ अल्लाह ताला ने कर दिया होगा, ये जहन को आपने समझा देना है। तो रोने के फ़ायदे समझ में आ रहे हैं आपको? दुनिया में जो बच्चा आता है रोता हुआ आता है, रोने का फ़ायदा है तो इसलिए आता है ना। और औरतें ज़्यादा से ज़्यादा रोती हैं, हर वक्त रोती हैं, इस वजह से वो क्या रहती हैं, तंदुरुस्त, सेहतमंद, और मरती भी कम है। क्यों? क्योंकि वो रो रो के जिस्म का वेस्ट मटेरियल निकाल देती हैं, उसके बाद पुरसकून होती रहती हैं, हंसते मुस्कुराती रहती हैं, और जिस्म सुकून में रहता है। और जो नहीं रोता वो फिर अंदर से गुस्सीला बना रहता है, चिड़चिड़ा बना रहता है, छोटी छोटी बातों पे उन्हें गुस्सा आता है। बच्चों, अगर आपने रोना सीख लिया, अगर आपको रोने की अहमियत का अंदाज़ा हो गया, आधे मेडिकल स्टोर तो वैसे ही बंद हो जाएंगे, और आधे दुनिया के जो डॉक्टर हैं वो घर बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है कि हम इंसान की बनी हुई चीज़ों पे गुजारा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने जो कुदरती तौर पे मेडिसिन या कुदरती तौर पे चीज़ें बनाई हैं, उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं कर पा रहे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कैमरे की आंख आपको देख रही है और वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो आप चंद वो काम नहीं करते जो वैसे वहाँ पे करने वाले थे, आप रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि वो कैमरे के अंदर मैं आ जाऊँगा और कैमरे के अंदर वो इंसान देखेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। बच्चों, सेम यही काम तो आपके साथ वैसे नेचुरली तौर पे है कि अल्लाह ताला हर वक्त आपको देख रहे हैं, और ये जो फरिश्ते यहाँ पे बिठाए हुए हैं वो भी हर वक्त आपको देख रहे हैं। आपको इन पे भरोसा नहीं है, इनके डर से या अल्लाह ताला के डर से तो आप बुरे काम नहीं छोड़ते, कैमरे के डर से बुरे काम छोड़ रहे हैं। सेम यही हमारे साथ होता है। दवाइयाँ लेके तो हम इलाज करना चाहते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ें बनाई हैं उनसे इलाज नहीं करना चाहते। साफ पानी बहुत अच्छी चीज़ है, ये इलाज भी करती है। अच्छी ऑक्सीजन, हवा, ताज़ा हवा बहुत अच्छी ग़िज़ा है या दवा है, आप इसको इस्तेमाल करें। और इसी तरह रोना, बच्चों, जब आप रोना सीख जाएंगे, सही मायनों में रोना सीख जाएंगे, तो क्या होगा, आपकी जिस्म की आधे से ज़्यादा बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप रोना सीख जाएंगे तो जिस्म की आधे से ज़्यादा बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ये बात समझ में आ गई आपको? तो आपने रोना सीखना है, लेकिन अकेले में, सबके सामने नहीं। सबके सामने रोते हो ना बच्चे, आपकी बेइज्जती हो जाती है, सब आपको देख के हंस रहे होते हैं, भले वो चोरी छुपे हंसे या सबके सामने हंसे, वो हंसते हैं। आपको लगता है कि आपको देखकर कोई अफसरदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। आपने हमेशा कब रोना है बच्चों? अकेले में जाके अल्लाह ताला के सामने रोना है। और रोने के बाद एक तो जिस्म तंदुरुस्त हो जाएगा, दूसरा आपके गुनाह भी मिट सकते हैं। जब अल्लाह ताला की याद में रोएंगे, जब अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांग लेंगे, तो जिस्म भी पुरसुकून हो जाएगा और गुनाह भी आपके झड़ जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? रो लेंगे, अच्छी तरह रो लेंगे, बकाटे मार के रो लेंगे, नहीं यस ना कद्दू, आराम से रोना है, आराम से रोना है। अच्छा बच्चों, आंसुओं के साथ जो रोता है ना बच्चा, छोटा बच्चा आंसुओं के साथ रोता है, उसका जिस्म ज़्यादा पुरसुकून होता है। और बगैर आंसुओं के जो रोते हैं, यानी ये वाला रोना नहीं हो, इस रोने की बात हम नहीं कर रहे। रोना वो जिसमें आंसू निकलते हैं, वो रोना जिसमें आंसू निकलते हैं। आंसू निकलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्लियर हो गया? तो रोना सीख लोगे? क्या मर्द की कमज़ोरी है अगर मर्द रो लेगा? तो मर्द को रोना आ जाता है और अल्लाह ताला की तरफ से आता है, लेकिन वो रोकने लग जाता है, तो कहते नहीं मैं नहीं रोऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं मर्द हूँ। फिर सामने वाले बेइज्जती करेंगे कि मर्द होके रो रहे हो। और यही वजह होती है कि वो दिल का अटैक हो जाता है उसे, यही वजह होती है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बच्चे, घर में अगर कोई आपका बुजुर्ग ऐसा है जिसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यानी कि जो मरीज़ है ब्लड प्रेशर हाई होने का, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत सारी बातें कैद हैं। उस बेचारे को कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जिससे वो अपनी गुफ्तगू कर सके, अपने दुख बोल सके, अपनी बातें सुना सके। कभी उनके हमदर्द बन के करीब बैठने की कोशिश करना और उनसे बुलवाने की कोशिश करना। मैं तो कहता हूँ अल्फाज के लिहाज से एक बार वो फट जाए और उसको गौर से सुनो। वो बोलते बोलते जब रोना शुरू हो जाए तो मुबारक हो, आपने अच्छा कदम उठाया, आपने उसकी तकलीफ कम कर दी। अगर आज आप वो उससे ना बुलवाते, वो अगर बातों के जरिए से ना रोता, तो ये तकलीफ अंदर ही कैद रहती और आखिरकार उसकी जान ले लेती, वक्त से पहले उसकी जान ले लेती। उसको ज़हनी मर्ज हो जाता, उसको दिल की तकलीफ हो जाती, उसको जिस्म के अंदर बहुत सारे मसाइल हो जाते। जब आप प्यार से पूछेंगे, कोई गुफ्तगू तो आगाज़ करेंगे, वो जब बोलेगा वो बहुत सारी बातें बोलेगा क्योंकि अंदर से भरा पड़ा है।
لیکن کوئی بندہ پاس بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا, کوئی بلوانے کی کوشش نہیں کرتا, اس لیے وہ بہت ساری باتوں کو اندر لے کر بیٹھے ہیں, اور پھر بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو وہ مرض بنتا ہے, اور مرض بنتا ہے تو ڈیتھ ہو جاتی ہے. ڈیتھ ہوتی ہے تو بعد میں 10 دیگیں پکا لیتے ہیں کہ شاید ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں گے. کیسے بخشوا لو گے؟ جب زندہ تھا تب 2-4 میٹھی باتیں کر لیتے, ہو سکتا ہے وہ 10 دن اور نکال لیتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو جو آپ کو بندہ نظر آتا ہے گھر میں جس کا بلڈ پریشر اچانک ہائی ہو جاتا ہے, اس سے باتیں کرنے کی کوشش کریں. اگر چھوٹا بچہ ہے, بہت زیادہ روتا ہے, بہت زیادہ غصہ کرتا ہے, اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اسے گلے لگانے کی کوشش کیا کرو. جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں آپ کے, وہ گلے لگائیں گے تو وہ خود رونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہیں محبت ملتی ہے, پیار ملتا ہے. تو پیار ملنے کے بعد وہ رونا شروع ہو جاتا ہے. روتا ہے تو پھر اس کے ساری جسم کے اندر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے, جسم کی جو ٹینشن ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے, ذہنی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. کلیئر ہو گیا بچوں؟ کوشش کر لو گے نا اپنے ارد گرد دیکھیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں, اگر وہ آپ پہ غصہ کر رہے ہیں, بلڈ پریشر ہائی کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے مخلص ہیں, بس انہیں محبت کی ضرورت ہے, انہیں کہیں سے پیار نہیں ملا, محبت نہیں ملی, اس وجہ سے چڑچڑاپن ان کے اندر سے نکل رہا ہے. اور جیسے محبت ملے گی, پیار ملے گی, وہ روئے گا, وہ اپنی ساری باتیں آپ کو بتائے گا, ساری باتیں بتا کے وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. جب ہلکا پھلکا ہوتا ہے تو پھر انہیں ساری کی ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں, موسم بھی اچھے لگتے ہیں, کھانا پینا بھی اچھا لگتا ہے, سب کچھ اچھا لگتا ہے. جب اندر سے ٹینشن بھری ہوتی ہے نا, موسم بھی اچھا نہیں لگتا, کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا, اور لوگ بھی اچھے نہیں لگتے. اس لیے لوگوں کی ٹینشن دور کیا کرو, انہیں موقع دیا کرو کہ کچھ بھی وہ اپنا دکھ درد سنا سکیں, اپنا دکھ درد آپ کو سنا سکیں. جب دکھ درد سنا لیں گے, تھوڑے سے آنسو بہا لیں گے, وہ پرسکون ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟